اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک مرکبات ہے، یعنی کوئی بھی لفظ خواہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، جب تنہ تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم عربی میں اس الفاظ کو یا اس ورڈ کو ہم مفرد کہتے ہیں۔ یعنی جب ایک سے زائد مفرد آپس میں ملتے ہیں تو مرکب بناتے ہیں۔ مرکب کو آپ انگریزی میں کمپاؤنڈ کہہ سکتے ہیں، یعنی اے کلیکشن آف ورڈ، یعنی کچھ مفرد آپس میں گیدرڈ ہو جائیں یا اسمبل ہو جائیں تو ہمارا مرکب بنتا ہے۔ دیکھیں، مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، مرکب ناقص کا مراد یہاں انکمپلیٹ ہے، اور مرکب تام یعنی کمپلیٹ۔ تو مرکب تام کو ہم جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مرکب ہمارا یعنی جملہ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر کمپلیٹ سینس بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو تھوڑا سمجھیں گے۔ مگر اس سے پہلے جو ابھی تک ہم نے جو بھی کورس میں چیزیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ اب چونکہ ہم نے سینٹنس کنسٹرکشن ہم نے شروع کر دیا ہے تو ان کا استعمال اب یہاں ہوگا۔ یعنی آپ نے اسم کے بارے میں جینڈر کو پڑھا، آپ نے نمبر کو پڑھا، کیپیسٹی کو پڑھا، آپ نے اعراب کو پڑھا، اعراب کی جو تین اعرابی حالتیں ہیں ان کو پڑھا۔ اب جیسے جیسے انشاءاللہ یہ کورس ہمارا آگے بڑھے گا، ان تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا یہاں انشاءاللہ استعمال ہوگا۔ چلے بھلے ہی وہ ہمارا جینڈر کے اعتبار سے ہو، ہمارا وہ نمبر کے اعتبار سے ہو یا کیپیسٹی کے اعتبار سے ہو، تو ان تمام چیزوں کا استعمال جب انشاءاللہ ہم سینٹنس کنسٹرکشن کریں گے تو ان میں ہمیں نظر آئے گا۔ تو مفرد ورڈ کی ایک فارم ہوتی ہے، تو جب اس طرح کے ورڈ آپس میں ملتے ہیں تو مرکب بنتے ہیں۔ مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام، جیسے ہم نے پہلے بتایا۔ مرکب ناقص کو بھی فردر 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جن کے اگزامپل آپ کی اسکرین پر دی ہیں۔ سوری، اگزامپل نہیں، وہ کیٹیگریز ہیں۔ مرکب توصیفی پہلا نمبر، دوسرے پر مرکب اشاری، تیسرے پر آپ کا مرکب اضافی، چوتھے پر مرکب جاری۔ ٹھیک ہے، مرکب ناقص کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کچھ اگزامپل دیے ہیں۔ اچھا لڑکا، لڑکی کی کتاب، یہ کتاب، کتاب میں۔ اچھا، اس سے پہلے انہوں نے تھوڑا سمجھایا بھی ہے، دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری نہ ہو مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ یعنی اس کو آپ سینٹنس کہہ سکتے ہیں، بات پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، مگر پھر بھی تھوڑا بہت ایک سینس ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے، چونکہ یہ اس کے اندر ایک کمپلیٹنس مسنگ ہے، تو اس لیے اس کو مرکب ناقص کہا گیا ہے۔ یعنی ناقص یعنی جس میں کوئی نقص ہو، تو یعنی یہاں پہ کمپلیٹنس مسنگ ہے سینٹنس کی۔ اچھا لڑکا، کون اچھا لڑکا ہے، کیسا اچھا لڑکا ہے، لڑکی کی کتاب، کس لڑکی کی کتاب ہے، یا اس کتاب، یہ کتاب، یعنی جو تمام ایگزامپل دیے ہیں اس کے اندر ایک نقص ہے، یعنی کمپلیٹنس کی کمی ہے۔ اس کے بعد مرکب تام کا انہوں نے ایگزامپل دیا ہے۔ مرکب تام یعنی کمپلیٹنس، کتاب پکڑ، لڑکا نیک ہے، یہ کتاب ہے۔ تو مرکب تام میں بات ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اسی لیے اس کو ہم نے مرکب تام کہا ہے۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جس جملے کی شروعات اسم سے ہو، اور اسی طرح جملہ فعلیہ کی شروعات فعل سے ہوتی ہے، یعنی ورب سے۔ لیکن نیچے انہوں نے دیا بھی ہے کہ عربی زبان میں اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جبکہ فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو جو ہمارا جو اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے مرکب تام ہے۔ تام کے معنی مکمل کے ہیں، اور چونکہ مرکب تام کے اندر ہم جملہ اسمیہ پڑھیں گے تو اس کی کچھ ڈیفینیشن وغیرہ دی ہے، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جملہ فعل کے بغیر بھی
ہم سینٹینس بنا سکتے ہیں، یعنی ورب کے بغیر بھی ہم سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ چونکہ ہم نے ابھی تک صرف اسم پڑھا ہے، لہذا ہم اسما کے مرکب سے ہی جملہ بنائیں گے۔ جو ہمارا سب سے پہلا اگزامپل ہے، جس کو انشاءاللہ ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے یا اس کی عربی بنائیں گے، وہ کیا ہے ہمارا؟ زید نیک ہے۔ اب غور کرنے کی چیز یہ ہے، جن لوگوں نے بھی انگریزی پڑھی ہے یا عربی یا انگلش گرامر سے جن کا واسطہ رہا ہے، بہت کامن دو چیزیں ہیں کہ کسی بھی سینٹینس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا سبجیکٹ اور دوسرا اس کا پریڈیکیٹ۔ تو سب سے پہلے ہمیں کسی بھی سینٹینس میں اس کا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہمیں پتہ کرنا ہے، جس کو ہم اردو یا عربی میں سبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں مبتدا، پریڈیکیٹ کو ہم کہتے ہیں خبر۔ اب ہم نے جو 4 باتیں پڑھی ہیں اسم کے بارے میں، کہ ہمیں اسم کے بارے میں 4 باتوں کی معلومات ہونی چاہیے: اسم کا جینڈر، اس کا نمبر، اس کی کیپیسٹی، اس کا اسٹیٹس۔ اب وہی 4 باتیں انشاءاللہ ہمیں اس سینٹینس میں ہمیں یہاں اس سینٹینس کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اچھا، دوسری چیز، یہ جملہ اسمیہ ہمارا چل رہا ہے، اور چونکہ اس میں مبتدا خبر کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہم وہ سینٹینس لے رہے ہیں جس میں ہے کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے زید نیک ہے، حامد سچا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا آپ کہ یہ ہے والے سینٹینس ہے، تو اسی لحاظ سے اس کے کچھ رولز بھی ہیں۔ اچھا، مبتدا خبر کے کچھ قواعد ہیں، یعنی اس میں زید تو ہمارا مبتدا ہے اور نیک ہے ہماری خبر ہے۔ اور میں پھر ایک بات دہرا دوں، 4 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور 4 باتیں کس طرح خیال رکھنا ہے دیکھیے۔ یعنی جب جملہ اسمیہ بنائیں گے ہم، جملہ اسمیہ جس میں ہے ہوتا ہے، کچھ ایکسیپشن بھی اس کے ہو سکتے ہیں، مگر فی الحال چونکہ یہاں بہت چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دیا ہے، تو وسعت کے لحاظ سے یعنی جو ہم انڈیفینٹ ہوتا ہے، تو وسعت کے لحاظ سے جو ہمارا سبجیکٹ ہوگا یعنی مبتدا، وہ ہمیشہ ہمارا معرفہ ہوگا، یعنی ڈیفینٹ، اور خبر ہماری نقرہ ہوگی۔ اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں حالتیں رفع میں ہوں گی، یہ رول ہے جملہ اسمیہ کے لیے۔ جب ہم مبتدا اور خبر کو ہم ڈفرینشیٹ کریں گے، تب ان چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں حالتیں رفع میں ہوں گے، یعنی 2 پیش والی جو حالت ہے، حالت رفع، وہ انشاءاللہ ہم یہاں اس میں لگائیں گے۔ جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوگی، یعنی جو ہمارا مبتدا ہوگا خبر بھی ہماری ویسی ہوگی، جینڈر کے لحاظ سے بھی اور نمبر کے لحاظ سے بھی۔ یعنی اگر مبتدا ہمارا مذکر ہے، خبر مذکر ہوگی، مبتدا ہمارا مؤنث ہے، خبر بھی ہماری مؤنث ہوگی۔ مبتدا ہمارا اگر سنگولر ہے، خبر بھی سنگولر ہوگی۔ مبتدا ڈوئل ہے، خبر بھی ڈوئل ہوگی۔ مبتدا اگر ہمارا پلورل ہے، خبر بھی پلورل ہوگی۔ 4 باتوں کا ہمیں لحاظ اس کا خیال کرنا ہے، جو آپ نے چیز اب تک پڑھی ہیں انشاءاللہ وہ اب آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی کہ آخر ان کا کیا رول ہے۔ آج جب آپ اس کو جملے میں کنورٹ کریں گے، دیکھیے آپ نے لکھا زید ہمارا مبتدا ہے اور نیک ہے ہماری خبر ہے۔ اب جو ہم نے اوپر 4 رول پڑھے ہیں مبتدا اور خبر کے، یا قواعد پڑھے ہیں، یہاں زید پر اپلائی کیجیے۔ اور زید کی وسعت کیا ہوگی؟ چونکہ زید ایک پراپر ناؤن ہے، تو یہاں ال نہیں آئے گا، کیونکہ پراپر ناؤن پر ال نہیں آئے گا۔ جس طرح سے انگریزی میں کسی بھی نام سے پہلے دا نہیں آتا، جیسے دا آصف، دا زید، کیونکہ زید اپنے آپ میں ایک ڈیفینٹ ہوتا ہے اور یہ پراپر ناؤن ہے۔ ہاں، اگر زید کی جگہ اگر ولد ہوتا کہ لڑکا نیک ہے، تب یہاں ال لگتا، مگر انشاءاللہ وہ ہم ایگزامپل ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال ہمیں زید کے اوپر ان 4 قواعدوں کو لگانا ہے۔ زید کی وسعت دیکھنی ہے، زید کا اعراب ہمیں دیکھنا ہے، زید کا جنس اور اس کی عدد دیکھنی ہے۔ وسعت کے لحاظ سے زید ہمارا معرفہ ہوگا، کیونکہ پراپر ناؤن جیسے میں نے بتایا اس پر ال نہیں آئے گا۔
اعراب کے لحاظ سے حالت رفع میں ہوگا، اس لیے زید پر آپ دو پیشے لگا دیں گے۔ زید کا جو جنس ہے یعنی جو اس کا جینڈر ہے وہ مذکر ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے، خبر بھی اس کی مذکر ہوگی۔ اور زید چونکہ ایک ہے، عدد کے حساب سے، نمبر کے حساب سے سنگولر ہے، تو خبر بھی ہماری سنگولر ہوگی۔ اب ہم ان چاروں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم اس کو عربی اس کی بنائیں گے ہم۔ زید نیک ہے تو زید صالح، اس کا آپ انالیسس کیجئے۔ زید صالح تو زید، اچھا عربی کے اندر ہے کہ کوئی اس کا کوئی اس کی عربی نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، یعنی جب آپ زید صالح کہیں گے، اگر آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا جو میننگ مطلب یہی نکل کر آئے گا کہ زید نیک ہے۔ تو زید دیکھیے ہمارے وسعت کے لحاظ سے زید ہمارا معرفہ ہے، اعراب کے لحاظ سے حالت رفع میں ہے کیونکہ اس پہ دو پیش ہیں، خبر بھی ہماری حالت رفع میں ہے۔ اچھا اس میں جو ہماری خبر ہے وہ وسعت کے لحاظ سے خبر ہماری نقرہ ہے۔ نقرہ کی کیا پہچان ہے کہ اس پہ ال داخل نہیں ہوتا۔ جنس یعنی اس کا جینڈر، زید کا جو جینڈر ہے وہی ہمارا خبر کا جینڈر ہوگا اور وہی اس کا نمبر ہوگا، تو زید یہاں ایک ہے، خبر بھی یہاں ایک ہے۔ اسی طرح جو دوسرا اگزامپل ہے ہمارا، حامد سچا ہے تو حامد صادق، تو وہی چار باتیں یہاں اپلائی کیجیے۔ حامد حالت رفع میں ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، اور صادق نقرہ ہے، حالت رفع میں ہے، سنگولر ہے۔ محمود استاد ہے، محمود معلم، تو یہاں بھی ان چار باتوں کا ہمیں لحاظ رکھتے ہوئے اس کو کرنا ہے ٹرانسلیٹ۔ یہاں کچھ ایگزامپل دیے ہیں، اس ایگزامپل کو کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہاشم ایک ڈاکٹر ہے، عربی اس کی بناتے ہیں ہم، ہاشم ایک ڈاکٹر ہے، تو ان چار باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہاشم طبیب۔ عابد ایک انجینئر ہے، عابد مہندس۔ ناصر ایک طالب علم ہے، ناصر طالب۔ مجاہد محنتی ہے، مجاہد مجتہد۔ خالد لمبا ہے، خالد طویل۔ کیونکہ یہ مذکر کے اگزامپل تھے، آگے انشاءاللہ مؤنث کے اگزامپل بھی آئیں گے، تو کچھ مشق دی ہیں، اس کو آپ کیجئے گا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مؤنث کے اگزامپل ہے، مؤنث کے اندر بھی انہیں باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ مریم نیک ہے، مریم کا جینڈر دیکھیے، مریم کی کیپیسٹی دیکھیے، مریم کا اعراب دیکھیے۔ تو مریم چونکہ عربی مؤنث نام ہے، جو ہم نے مبنی اسما پڑھے تھے، مبنی اور غیر منصرف، تو غیر منصرف اسما کی یہ کیٹیگری میں مریم چونکہ عربی مؤنث نام ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی، تو اس پہ ایک پیش آئے گا۔ مریم نیک ہے تو مریم صالحۃ، کیونکہ مریم ایک مؤنث ہے، تو مریم کی جو خبر ہے وہ نقرہ ہوگی اور مؤنث والی اس کی صفت ہوگی۔ تو نیک ہے کہ جو عربی ہم بنائیں گے وہ کیا ہوگی، صالحۃ، مریم صالحۃ۔ مریم کا جینڈر دیکھیے، مریم کا اعراب دیکھیے، مریم کی کیپیسٹی دیکھیے، مریم معرفہ ہے چونکہ وہ پراپر ناؤن ہے، اور صالحۃ نقرہ ہے، اور ان کا اعراب حالت رفع میں ہوگا، چونکہ مریم میں نے کہا غیر منصرف اسما ہے اور یہ ایک عربی مؤنث نام ہے، اس لیے اس پہ تنوین نہیں آئے گی، حالت رفع میں بھی اس پر تنوین نہیں آئے گی، اس لیے مریم، مریمہ اور مریمہ۔ دوسرا اگزامپل زینب سچی ہے، زینب صادقۃ۔ فاطمہ استانی ہے، فاطمۃ معلمۃ۔ چلیے تو سنگولر کے ایگزامپل تھے، آئیے مثنیٰ کی تھوڑے ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ زید اور حامد نیک ہے۔ اب چونکہ یہاں دو کا ایگزامپل دیا ہے کہ زید اور حامد نیک ہے، تو ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہاں دو کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے جب ہم نمبر کی جب ذکر آئے گا کہ اس کا نمبر کیا ہے، تو ہمیں مثنیٰ کا ذہن میں رکھنا ہے
یعنی جو ان کی خبر ہوگی وہ ہماری مثنیٰ ہوگی ہماری. تو زید و صالح و حامد، کیونکہ یہاں دو کی بات ہو رہی ہے، زید کی اور حامد کی، کہ زید اور حامد نیک ہیں، تو ان کی خبر ہماری مثنیٰ ہوگی. تو زید و حامد صالحانی، صالح صالحانی، صالح صالحانی، اور صالحانی حالت رف کی ہماری وہ ہے، یعنی اسم کی اعرابی حالت، یہ حالت رف والی ہے. مریم اور زینب نیک ہیں، مریم و زینب صالحتانی. چونکہ یہاں مؤنث ہیں، مثنیٰ ہیں، تو ان کی جو خبر ہوگی یا جو ان کی صفت ہوگی وہ بھی مثنیٰ ہوگی، مؤنث والی، اور حالت رفع ہوگی. مریم و زینب صالحتانی. اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جو مریم اور زینب یہ عربی مؤنث نام ہے، غیر منصرف ہو گئے، ان پہ تنوین ان پر نہیں آئے گی. اچھا، کچھ اس کے ہم جمع کے اگزامپل دیکھتے ہیں کہ زید، حامد اور محمود نیک ہیں. اب دو سے زائد ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ ہمارا بن گیا پلورل، جمع بن گیا. تو زید و حامد و محمود صالحون، صالحانی صالحون، یعنی جمع والی، یہاں اس کی جو صفت آئے گی وہ جمع والی صفت آئے گی، یعنی جو خبر ہوگی، کیونکہ ہم دو سے زائد کی بات کر رہے ہیں، جو ہماری خبر ہوگی وہ ہماری ہوگی جمع. تو زید و حامد محمود صالحون. جب تینوں ایگزامپل کریں گے نا، سنگولر، ڈوول، پلورل، تب انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. زید صالح، زید و حامد صالحانی، زید حامد و محمود صالحون. یہ مذکر ہمارا تھا، یہ پلورل. آپ دیکھتے ہیں مؤنث پلورل جمع، مریم زینب فاطمہ نیک ہیں، تو مریم و زینب فاطمۃ صالحات، صالحۃ، صالحتانی، صالحات، 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 آتن کی ساؤنڈ آئے گی اس میں. اچھا، اگر کوئی ایگزامپل یا کوئی سینٹنس ایسا ہو جس میں مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو، تو اس میں نا مذکر کی صفت آئے گی، جو ڈومیننٹ کرے گی وہ مذکر کی صفت کرے گی، بھلے دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں. تو زید اور فاطمہ نیک ہیں، دیکھیے زید یا مذکر ہے، فاطمہ یا مؤنث ہے، جو صفت آئے گی وہ آئے گی آپ کی مذکر والی. چونکہ دو ہیں تو دو مثنیٰ کی مذکر صفت آئے گی یہاں پر، کہ زید و فاطمۃ صالحانی. اسی طرح اگر یہ جمع ہے، پلورل ہے، کہ مریم زینب اور حامد نیک ہے، تو مریم و زینب و حامد. کیونکہ یہاں بات کا خیال رکھیے گا کہ مریم و زینب پر تنوین نہیں آئے گی، غیر منصرف اسما ہے، تنوین نہیں آئے گی، اور عربی مؤنث نام ہے. تو مریم و زینب و حامد صالحون. تو صفت جو آئے گی یہاں پر، یعنی جو خبر ہوگی وہ مذکر کی ڈومینیٹ کرے گی، صالح صالحون. بھلے اس میں لڑکیاں دو ہوں، دو سے زیادہ ہوں، اگر ایک بھی لڑکا ہے تو جو خبر جو ہوگی، جو ہماری جو وہ ہماری جمع ہوگی ہماری. اچھا، کسی ایگزامپل میں یا کسی سینٹینس میں صفت دو بھی ہو سکتی ہیں، کسی لڑکے کی یا کسی لڑکی کی. اب جیسے انہوں نے ایگزامپل دیا کہ زید لمبا اور خوبصورت ہے، تو آپ وہی سیم رول لگا دیجیے، ایک اس میں صفت جوڑ دیجیے. تو زید طویل جمیل، زید لمبا خوبصورت ہے، تو زید طویل جمیل. تو جو چار باتیں میں نے بتائی تھیں ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ یہ تمام ایگزامپل آپ کو یہ کرنے ہیں، اور اس کو ایک بار آپ صحیح سے اس کو ریوائز کر لیے گا، تاکہ آپ کو یہ اور صحیح سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. باقی انشاءاللہ ان میں کچھ مشق اس میں دی ہیں، اور آپ اس کو خود سے بنانے کی کوشش کیجیے گا، اپنے طرف سے کچھ ایگزامپل بنائیے گا. دو ایگزامپل آپ کے لیے دی ہیں، ہاشم ایک ڈاکٹر ہیں، ہاشم طبیب، فاطمہ ایک ڈاکٹر ہے. تو ہاشم ایک مذکر ہے، فاطمہ ایک آپ کی مؤنث ہے. تو چار باتوں کا خیال کرتے ہوئے مبتدا خبر کا جو قواعد ہے وہ انشاءاللہ آپ یہاں اس کو اپلائی کیجیے، اور اس کو آپ عربی اس کی بنائیے، ہاشم طبیب اور فاطمہ ایک ڈاکٹر ہے، فاطمہ طبیبۃ. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو
تھوڑا تھوڑا اب سمجھ میں آنے لگا ہوگا. یہاں دیکھیے کچھ آپ کو ترجمہ کے لیے کچھ مشق دی ہے، اس کو آپ کیجیے گا. ہاشم اور عابد ڈاکٹر ہیں. دیکھیے یہاں مثنیٰ والی صفت آئے گی، یعنی جو خبر ہوگی تو وہ خبر والی مثنیٰ والے جو قواعد وہ یہاں آپ وہ اپلائی کیجیے گا اس میں کہ ہاشم اور عابد ڈاکٹر ہیں. دوسرا جو مشق ہے، ناصر و مجاہد محنتی ہیں، خالد اور زید طالب علم ہیں، منصور اور شاہد کھڑے ہیں، اور آپ کے مظہر اور ساجد بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو مشق ہے یہ مثنیٰ والی ہے، اور یہ مذکر والی تھی، مثنیٰ اور مذکر. یہ دوسری جو ہماری ایکسرسائز ہے وہ عربی میں ترجمہ کیجیے. یہ مؤنث ہماری مثنیٰ والے ایگزامپلس ہیں. تیسرے ہمارے یہ کاشف، اسد اور عمر انجینئر ہیں. یہ ہمارے جمع والے ایگزامپل ہیں، اس کو انشاءاللہ آپ کیجیے گا. اس میں مذکر بھی ہیں جمع کے اور آپ کے مؤنث بھی ہیں. تو پیج نمبر یہ ہمارے 58 پر ہیں، آپ اس کو انشاءاللہ کیجیے گا. اچھا اسی میں ایک لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا. اچھا ابھی تک تو ہم پراپر نام استعمال کر رہے تھے، یعنی زید کا نام، فاطمہ کا نام، مریم کا نام، ان سب کے نام استعمال کر رہے تھے. اب ہم معرف باللام یعنی ایسا اسم استعمال کریں گے جو کہ ہمارا کامن ناؤن ہوگا، پراپر نام نہیں ہوگا. جیسے زید کی جگہ لڑکا آ گیا، یا فاطمہ کی جگہ لڑکی آ گئی، یا کوئی اور اسم آ گئی. چونکہ کیپیسٹی کے اعتبار سے جو ہمارا جو مبتدا ہے وہ ہمارا معرفہ ہوگا، یعنی یا تو پراپر ناؤن ہو یا پھر اس پہ ال لگا ہو، ال داخل ہو. لڑکا نیک ہے. دیکھیے تو یہی چاروں جو قواعد ہیں اس کے مبتدا خبر کی ہیں وہ اپلائی ہوں گے یہاں پر. اس طرح لڑکی کی عربی بنائیں گے ولد بنائیں گے، چونکہ نقرہ ہے تو اس کو نقرہ سے ہم بنائیں گے پہلے معرفہ. تو اس پہ ہم لگا دیں گے الولد، چونکہ ال لگ جائے گا تو پھر تنوین نہیں آئے گی. ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی، یعنی جو دو پیش، دو زبر، دو زیر ہوتے ہیں وہ ال لگنے کے بعد آٹومیٹک سنگل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر الولد اگر ولدون ہے تو الولد ہو جائے گا، ولدن ہے تو الولدہ ہو جائے گا، ولدین ہے تو الولدی. چونکہ یہاں جملہ اس میں پڑھ رہے ہیں وہی حالت رفع میں ہے، اس لیے ال لگنے کے بعد یہ ہو جائے گا الولد. الولد نہیں ہوگا، اس میں ہمارا حالت رفع میں ہوگا. اور نقرہ خبر ہماری نقرہ ہوتی ہے وہ ایز اٹ از رہے گی. تو یہاں ہمیں تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. اس کا جینڈر بھی دیکھنا ہے، اس کا ہمیں نمبر بھی دیکھنا ہے. کیپیسٹی کے لحاظ سے میں ایک بار بتا دوں کہ مبتدا آپ کا ہمیشہ آپ کا معرفہ ہوگا اور خبر آپ کی اکثر نقرہ ہوگی. اور اعراب کے اعتبار سے دونوں حالتیں رفع میں ہوں گے. الولد صالح، چونکہ ال لگا ہے اس میں تو اس میں اس تنوین نہیں آئے گی، اور خبر پر اور تنوین آپ کی آئے گی الولد صالح. کچھ اس میں اگزامپل دیے انشاءاللہ. اسما کے اعتبار سے دیکھیے آدمی کے بارے میں ذکر ہے، میں ایک دو ایگزامپل آپ کے لیے کر دیتا ہوں. آدمی سچا ہے، آدمی کی عربی کیا ہوگی؟ رجل. تو چونکہ یہ کامن ناؤن ہے تو اس پہ ال لگا دیجیے رجل پر. الرجل تنوین ہٹ جائے گی، سچا ہے، صادقون. الرجل صادقون، عورت سچی ہے، عورت سچی ہے. تو الامرات صادقۃ، طالب علم محنتی ہے. الطالب مجتہد. تو اس طرح انشاءاللہ بہت سارے اگزامپل دیے ہیں. اس میں مذکر کے بھی اگزامپل ہیں، مؤنث کے بھی ہیں. آپ اس کو انشاءاللہ کیجیے گا. ایکسرسائز نمبر 59 ہے. اور باقی انشاءاللہ دیکھیے یہ کچھ وہی اعرابی حالتیں ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ آپ کیجیے گا. اور باقی انشاءاللہ اس کو ہم آپ بعد میں بتائیں گے. ہماری یہ کلاس آج کی یہیں ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ یہیں سے شروع کریں گے. جو مشق دی ہے پیج نمبر 60 پر، اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیں گے تاکہ آپ کو یہ اور سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں آپ کو جو باقی ٹاپک انشاءاللہ وہ آپ کو پڑھائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.